ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برادران اہل سنت والجماعت و بزرگان محترم، کلام پاک سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے تحت عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے توفیق کی التجا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے تم نکاح کرو، 2 2 3 3 اور 4 4۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو، مسلمانوں کو 2 3 اور 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ کم سے کم ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان
وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ 4 نکاح، 4 شادیاں، یہ بیک وقت 4 ہوں، 4 سے زیادہ نہ ہوں۔ لیکن اگر کوئی بیوی فوت ہو جائے یا کسی کو طلاق ہو جائے، پھر اس کے بعد کسی اور سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو 4 کی قید لگائی ہے، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ دین اسلام آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنایا گیا، اور بہت بڑی تعداد مشرکین مکہ کی، وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائی۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، اور ان کے نکاح میں 8 بیویاں تھیں۔ جس طرح کہ کتب حدیث میں ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے کہ جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے نکاح میں 8 عورتیں تھیں۔ پھر اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 4 کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ دین اسلام میں بیک وقت 4 عورتیں اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ حکم یہ اس امتیوں کے لیے، اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے ہے، یہ حکم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 11 نکاح ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مزید نکاح کرنے سے روک دیا تھا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 11 نکاح کیے، جن میں سے پہلا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا۔ اب وہ نکاح کب ہوا، کس حالت میں ہوا، کب حضرت سیدہ خدیجہ کی وفات ہوئی، اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا تھا۔ دوسرا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ دوسرا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت سودا کے ساتھ یہ 10 نبوی میں ہوا۔ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تھی 10 نبوی میں، اسی سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ اگر آگے آپ کا نکاح کروا دیا جائے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کس سے نکاح کروانے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کسی کنواری سے، کسی باکرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے سب سے محبوب ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ ہیں، اور اگر آپ کسی سیبہ سے نکاح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر
حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، ان سے نکاح کیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دے دی کہ آپ دونوں جگہ پیغام دے دیں جہاں سے پیغام قبول ہو جائے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام نکاح لے کر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتی ہیں اور ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچایا۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میری طرف سے اجازت ہے لیکن میرے والد سے پوچھ لیا جائے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سودا کے والد کے پاس جاتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں، تو ان کے والد نے یہ کہا میری طرف سے اجازت ہے، میری بیٹی سے پوچھ لیا جائے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ میں نے آپ کی بیٹی سے پوچھا ہے، وہ تیار ہیں۔ بہرحال اس طرح یہ پیغام نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا۔ پھر چند دن کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا باقاعدہ طور پر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ حالانکہ یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح ہونے سے پہلے ایک صحابی حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو اس وقت بعض مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور بعض مسلمانوں نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو حبشہ کی طرف ہجرت 2 دفعہ ہوئی ہے۔ جب دوسری دفعہ ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اس ہجرت میں حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاوند حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی دوسری ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی اس میں تھے، یعنی ان کا شمار مہاجرین صحابہ اکرام میں ہوتا ہے۔ بہرحال جب ان کی واپسی ہوئی مکہ المکرمہ، رستے میں حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات ہوئی اور حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے بیوہ ہوئیں، اور 10 نبوی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات کب ہوئی؟ ان کے اندر بعض علماء کی رائے یہ ہے، بعض مؤرخین کی رائے یہ ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آخر میں ہوئی۔ لیکن سب سے بہترین رائے علامہ واقدی، وہ تاریخ کے مؤرخین کے بہت بڑے یعنی مؤرخ ہیں، ان کے نزدیک حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 52 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی کہ نکاح کے 40 سال بعد، یعنی 42 سال بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ لیکن جس وقت حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا، تو اس وقت حضرت سودا کے بھائی حضرت عبداللہ بن زمع یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ میری بہن کا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہو گیا ہے، تو یہ شخص ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے ہاتھ اپنے سر پر ڈالی اور افسوس کیا کہ ہائے افسوس کہ میری بہن کا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی۔ جب مسلمان ہوئے تو پھر بڑی ندامت کیا کرتے تھے کہ جس وقت میری بہن کا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا، اس وقت میں نے تو اپنے سر میں ہاتھ ڈالی تھی، لیکن اس کے بعد مسلمان جب ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد اپنے اس فعل پر ندامت کیا کرتے تھے کہ میں نے اس وقت کیا کیا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک حدیث کی کتاب مسند احمد کہا جاتا ہے، ہزاروں احادیث کا وہ مجموعہ ہے،
اس کے اندر باقاعدہ طور پر حضرت عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت موجود ہے اور ان کی اس ندامت کا ذکر ہے کہ جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اور حالت کفر میں کی تھی۔ حالانکہ یہ فخر کی بات تھی کہ ان کا ایک سلسلہ، ان کی ایک رشتہ داری آپ علیہ السلام کے ساتھ بن گئی تھی، لیکن بعد میں فخر کیا کرتے تھے، لیکن اپنے پہلے فعل پر وہ شرمندگی محسوس انہوں نے کی۔ بہرحال جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، اس کے چند دن کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، انہوں نے جو پہلے نکاح کا پیغام حضرت سودا کو دیا تھا، پھر دوسرا پیغام نکاح انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ تو اس کے چند دن بعد ہی آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ 10 نبوی میں حضرت سودا بنت زمع کے ساتھ بھی نکاح ہوا، اور 10 نبوی میں ہی آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا، رخصتی اس وقت نہیں ہوئی تھی، رخصتی 3 سال کے بعد، یعنی کہ جب 1 ہجری آیا تو 1 ہجری میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رخصتی ہوئی اور وہ آپ علیہ السلام کے گھر تشریف لائیں۔ جس وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ اور جس وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ اور جس وقت آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس وقت حضرت سیدہ عائشہ کی عمر کیا تھی؟ اور جس وقت حضرت سیدہ عائشہ کی اپنی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد کتنا عرصہ، کتنے سال زندہ رہی؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا نکاح آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی، اور 3 سال کے بعد جب رخصتی ہوئی اس وقت حضرت سیدہ عائشہ کی عمر 9 سال تھی، اور 9 سال کا عرصہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ علیہ السلام کا یعنی کہ اپنے ساتھ گزرا، اور اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال تھی، کیونکہ 1 ہجری میں رخصتی ہوئی اور 10 ہجری میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو یہ 1 سے لے کر 10 تک 9 سال حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ علیہ السلام کا ساتھ رہا۔ پھر آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد 48 سال حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں رہی، زندہ رہی۔ پھر اس کے بعد جب ان کی وفات ہوئی، وفات کے وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 66 سال تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جب آپ علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہونے لگا، احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین ایک صورت لے کر آئے، اور وہ صورت آپ علیہ السلام کو دکھلائی گئی اور یہ کہا گیا کہ آپ کا نکاح ان کے ساتھ ہونا ہے۔ تو وہ صورت جو دکھلائی گئی تھی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اس لیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فخر کیا کرتی تھی کہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی دی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے علاوہ آپ علیہ السلام کی کسی اور زوجہ کو نہیں دی۔ بعض خصوصیات اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں کہ جو کسی اور زوجہ کو نہیں ملی۔ ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی بھی عورتوں سے نکاح کیا ان میں سے کوئی بھی عورت کنواری نہیں تھی سوائے میرے، یعنی کہ آپ کے 11 جو نکاح ہوئے ہیں، 10 بیویوں سے جو نکاح ہوا ہے ان میں سے کوئی بھی کنواری نہیں تھی، ایک بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھی۔ اور اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سر میری ران پر رکھا ہوا ہوتا تھا تو اس حالت میں وحی نازل ہوتی تھی، یا اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے بستر پر ہوتے تو وحی نازل ہوتی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے حجرے میں ہوتے تھے تو وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے دی ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک میرے سینے اور میرے ران پر تھا، اور اسی طرح جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی آخری چیز جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ میں گئی وہ میرا لعاب تھا۔ یہ بھی میری خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے خصوصیت دی ہے، کیونکہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہونے لگی تھی اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے بچے تھے، یہ مسواک کر رہے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مسواک کی طرف دیکھنے لگے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ مسواک لی اور اس کو چبایا، اس کو نرم کیا، اور وہ مسواک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی، اور وفات سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ مسواک کی۔ فرماتی ہے کہ میرا لعاب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ میں گیا، سب سے آخری جو چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ میں گئی وہ میرا لعاب تھا۔ اور اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ قیامت والے دن میرے اس حجرے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے، اور مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ میرے اس حجرے کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا باغ کہا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی خصوصیت مجھے حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی قبر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ اگر بنا ہے تو وہ میرا حجرہ ہے۔ اور ازواج مطہرات میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ محبت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے، اس لیے ایک شخص نے ایک دفعہ آ کر حضرت سیدہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت سیدہ عائشہ سے ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ مردوں میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ مجھے محبت عائشہ کے باپ یعنی ابو بکر صدیق سے ہے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خاندان کتنی عظمتوں والا خاندان ہے، کتنی خصوصیتوں والا یہ خاندان ہے کہ یہ واحد خاندان تھا کہ 3 نسلیں صحابی تھیں۔ کوئی ایسا خاندان نہیں تھا کہ جس کی 3 نسلوں میں سے 3 نسلیں صحابی ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے اگر کسی کی 3 نسلیں صحابی تھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے اور صحابی بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے صحابی بنے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے اور صحابی بنے۔ اور خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
وہ شخصیت ہیں، وہ عورت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نبی کی جو زندگی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، چوتھائی حصہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کے سامنے رکھا ہے۔ آپ کا گھر میں رہنا کیسا تھا، کھانا کیسا تھا، آپ سوتے کیسے تھے، ازواج کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، گھریلو زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیسی تھی، تقریباً چوتھائی حصہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا اس امت کے سامنے رکھا ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی اشکال پیش آتا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد، ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج میں سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے اور اس مسئلے کا حل کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بہت ساری آسانیاں بھی پیدا کی ہیں۔ مثال کے طور پر غزوہ مریسی کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہر غزوے میں کسی نہ کسی ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے، تو اس غزوے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ اب رستے میں یہاں پر قافلے نے، اس لشکر نے پڑاؤ ڈالا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہار گم ہو جاتا ہے، قضائے حاجت کے لیے جاتی ہیں، ہار گم ہو جاتا ہے۔ اب جب ان کا ہار گم ہوا، اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ہار کو تلاش کیا جائے۔ ہار کو تلاش کرتے کرتے ایک طویل وقت گزر گیا، نماز کا وقت قریب آ گیا اور صحابہ اکرام کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ اب پریشانی ہوئی صحابہ اکرام کو، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تذکرہ کیا کہ وضو کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، انہوں نے آ کر اپنی بیٹی کو یہ کہا کہ تم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو تکلیف میں ڈال دیا ہے کہ تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو یہ تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس تکلیف کا اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیات نازل فرما دی، فرمایا کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم وضو کرنے کے لیے پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، فرمایا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو اس پاک مٹی کے ساتھ تم تیمم کر لیا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے لگے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے اور قیامت تک کے لیے حکم مسلمانوں کے لیے آ گیا ہے۔ کیونکہ پہلے ایک مشقت آئی، لیکن مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت اس امت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی وجہ سے دی ہے۔ پھر اسی طرح غزوہ بنی مستلق کے موقع پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگتی ہے، جس کو واقعہ افک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ افک کہتے ہیں بہتان کو، تہمت کو۔ اس کا پس منظر یہ ہوا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بنی مستلق سے واپس تشریف لا رہے تھے، واپسی پر بھی اس طرح ہوا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہار عاریتاً لیا تھا اس غزوے پہ جانے کے لیے۔ فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے گئی، واپس آئی، اپنی جو سواری تھی اس پر بیٹھنے لگی۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو سواری ہوتی تھی اس کے اوپر ایک کجاوا سا بنا دیا جاتا تھا جس کے ارد گرد پردے ہوتے تھے، اور اس کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتی تھی، پھر وہ سواری چلا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے گئی، جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا ہار موجود نہیں ہے۔
تو میں اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ گئی۔ فرماتی ہیں کہ مجھے ہار تلاش کرنے میں دیر ہو گئی، جب میں واپس آئی تو دیکھا کہ وہ قافلہ وہاں سے جا چکا ہے۔ اب وہ قافلہ کیسے چلا گیا، اس کی وجہ بھی روایات میں ذکر ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری پر سوار ہوتی تھیں، ارد گرد پردہ ہوتا تھا، صحابہ اکرام کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ اندر موجود ہیں یا نہیں، وہ سواری کو لے گئے اور قافلہ وہاں سے رخصت ہوا، ان کو پتہ نہ چلا کہ حضرت سیدہ عائشہ اس سواری کے اندر، اس کجاوے کے اندر موجود ہیں۔ فرماتی ہیں میں واپس آئی، دیکھا تو قافلہ وہاں پر نہیں ہے۔ اب فرماتی مجھے پریشانی ہوئی، پھر خود ہی فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی اگر میں قافلے کے پیچھے جاؤں گی قافلے کو پہنچ نہیں سکوں گی کیونکہ وہ سواریوں پر ہیں۔ پھر فرماتی ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں یہاں پر ہی رہتی ہوں، جب اگلے پڑاؤ پر جب یہ قافلہ رکے گا، جب وہاں پر مجھے نہیں پائیں گے تو پھر مجھے تلاش کرنے کے لیے دوبارہ یہیں آئیں گے، کیونکہ اگر میں ان کے پیچھے چلی جاؤں تو نہ تو وہ مجھے تلاش کر سکیں گے نہ میں ان کو تلاش کر سکوں گی، میں یہاں ہی پر رہتی ہوں، اگر وہ اگلے پڑاؤ پر جا کر مجھے نہیں پائیں گے تو تلاش کرنے کے لیے واپس اسی جگہ پر آئیں گے۔ فرماتی ہیں کہ میں وہاں پر ہی ایک چادر لے کر لیٹ گئی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ قافلے کے پیچھے 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ جب قافلہ گزر جائے چلا جائے آپ نے پیچھے پیچھے آنا ہے، تاکہ قافلے سے کوئی چیز گر جائے یا قافلے کا کوئی آدمی پیچھے رہ جائے آپ اس کو ساتھ لے کر آگے آئیں۔ تو اس وقت پیچھے جس کی ڈیوٹی تھی وہ ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے قافلے کے پیچھے رہنا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں چادر لے کر لیٹ گئی، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آ کر مجھے دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر فرماتی ہیں کہ حضرت صفوان نے سواری میرے قریب کی، میں سواری پر سوار ہوئی اور اسی طرح ہم چلتے رہے اور اس کے بعد جا کر اپنے قافلے کو مل گئے۔ لیکن جس وقت ہم قافلے کے ساتھ ملے تو اس قافلے کے اندر، مسلمانوں کے لشکر کے اندر، منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، جن کا سربراہ عبداللہ ابن ابی منافق تھا، رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس نے وہاں پر پروپیگنڈا شروع کیا، اس نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ تہمت لگائی، حضرت عائشہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں پر تہمت لگائی، اور یہ پروپیگنڈا اس حد تک بڑھا کہ 3 سچے مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کی نظر ہو گئے، انہوں نے اس کو حقیقت سمجھ لیا، جن کے اندر ایک نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی طرح ایک نام حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک عورت تھی جس کا نام حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 سچے مسلمان تھے، لیکن بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا اس زور کا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ شاید یہی سچ ہے، انہوں نے اس زور کا پروپیگنڈا کیا۔ پھر جب یہ پروپیگنڈا زوروں کو پہنچا پھر کیا حالات پیش آئے، ایک تفصیلی واقعہ ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزری اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا گزری۔ یہ کم از کم بھی 40 دن کا یہ درمیان میں وقفہ تھا، 40 دن تک کوئی آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ ان 40 دنوں میں سب سے زیادہ تکلیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی۔ آج ہمیں کوئی کہہ دے، ہماری بیوی پر کوئی تہمت لگا دے، ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے۔ وہ وقت کے نبی ہیں، ان کے اوپر کوئی آدمی تہمت لگا دے تو یاد رکھیے کہ اس سے بڑی تکلیف کی اور کوئی بات نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے حضرت سیدہ عائشہ سے نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ خلاصی کی کوئی صورت نکال دیں گے۔ گزشتہ جمعہ بھی ایک حدیث بیان کی تھی
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ما تزوجت شیئا من ازواجی ولا زوجت شیئا من بناتی الا جاءنی به جبرائیل عن ربی عز وجل۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کسی بھی عورت سے نکاح نہیں کیا اور نہ ہی میں نے اپنی کسی بھی بیٹی کا آگے نکاح کروایا مگر جبریل امین اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آتے تھے اور اس حکم کے مطابق میں نے آگے یہ نکاح کیے ہیں اور کروائے ہیں۔ جب حکم اللہ تعالیٰ کا تھا تو جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر تہمت لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو غلط قرار دے رہا ہے، کیونکہ انتخاب تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاک دامنہ عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاک دامن مرد پاک دامنہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اب جو آدمی یہ کہے کہ نعوذ باللہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائے، وہ کس پر تہمت لگا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ اگر جو آدمی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ تہمت لگا رہا ہے وہ اس کے ضمن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بڑی تہمت لگا رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں ان کی بیویاں کافرہ تو گزری ہیں لیکن فاحشہ نہیں۔ اب بہت سارے انبیاء کرام ایسے تھے کہ ان کی بیویاں مسلمان نہیں تھیں، بہت سارے انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کی بیویاں مسلمان نہیں تھیں۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے انبیاء کرام ہیں کہ ان کی بیویاں مسلمان نہیں تھیں، لیکن کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کی بیوی فاحشہ ہو، بدکارہ ہو، کیونکہ بیوی کا بدکار ہونا یہ اس کے خاوند پر تہمت ہے، اس کے خاوند پر بات آ جاتی ہے، اس کی عزت کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو تمام ان چیزوں سے پاک رکھا ہے جس کی وجہ سے اس نبی کے اوپر کسی بھی قسم کی تہمت آتی ہو۔ اس لیے جو آدمی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتا ہے وہ پس پردہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت پر حملہ کر رہا ہے۔ فرماتی ہیں کہ 40 دن کا یہ وقت یہ گزرا، 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر 10 آیات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل فرمائی۔ 10 آیات ہو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی طریقے سے الہام کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے میری برات کے بارے میں حکم ارشاد فرما دیں کہ میری برات کر دیں گے، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآنی آیات میرے حق میں نازل کریں گے اور میری برات کریں گے۔ اب جو آدمی آج بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی تہمت لگا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو بھی غلط کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پاک کی ان 10 آیات کا بھی منکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامنہ ہے، آج اگر کوئی آدمی حضرت سیدہ عائشہ پر تہمت لگائے تو وہ ان قرآنی آیات کا بھی منکر ہے۔ آج کون تہمت لگا رہا ہے؟ آج بھی اہل تشیع یہ بات کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ فاحشہ تھی۔ ان کی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے، ایران کا بڑا ان کا عالم باقر مجلسی، جس کے بارے میں ان کا خمینی یہ کہا کرتا تھا کہ اس باقر مجلسی کی کتابیں پڑھا کرو، اس باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب ہمارا 12واں امام آئے گا وہ سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے پر آئے گا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے پر آ کر
آپ کے ارد گرد جو 2 بت دفن ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالے گا۔ اس بتوں سے مراد اس نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق مراد لیے ہیں کہ ان دونوں کو پہلے وہاں سے نکالے گا، روزے کو پاک کرے گا، اس کے بعد وہ امام جنت البقیع میں جائے گا اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس قبر سے نکال کر کوڑے لگائے گا اور اس تہمت کی سزا دے گا۔ کتابوں میں موجود ہے ان کی، لوگوں سے یہ باتیں چھپائی جا رہی ہیں۔ آج کہا جاتا ہے شیعہ سنی بھائی بھائی، یاد رکھیے کہ کوئی بھائی نہیں، وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، قرآنی آیات کے وہ لوگ منکر ہیں۔ چند دن پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، انڈیا کے اندر ایک شیعہ وسیم رضوی جس کا نام ہے، اس نے ایک نیا قرآن چھاپا ہے، باقاعدہ طور پر اس کے خلاف درخواستیں بھی دی گئی۔ اس نے 26 آیات قرآن پاک سے نکال کر اس نے یہ کہا کہ ابھی یہ اصلی قرآن ہے۔ 26 آیات قرآن پاک میں سے نکالی ہیں، پھر کہتا ہے کہ یہ ابھی اصلی قرآن ہے، پہلے والا قرآن پاک حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے اپنی مرضی سے یہ آیات اس قرآن پاک میں جو ہے وہ لکھ دی تھی۔ جس آدمی کا کلمہ علادہ ہے، جس کی نماز علادہ ہے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت تک نماز میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ اکرام کے اوپر لعنت نہ کی جائے، اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آپ ان کے نماز کی کتابیں دیکھ لیں جس کے اندر یہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جو ان کا پڑھا جاتا ہے جو کچھ، اس کے اندر دیکھیے صحابہ اکرام کے اوپر لعنت ہے۔ جس آدمی کی نماز صحابہ اکرام کے اوپر لعنت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، وہ ہمارا بھائی کیسے ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے، صحابہ اکرام جیسی عظیم اللہ تعالیٰ نے نعمت اس امت کو دی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے تیار کیا ہے، یہ شاگرد ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ آج اگر شاگرد اناڑی نکل آئے، شاگرد اگر اناڑی ہو تو اس کی تہمت استاد پر آتی ہے کہ استاد ان کو پڑھائی ہی ایسا ہے، استاد ان کو پڑھائی ایسا ہے، ان کو استاد ہی ایسا ہے۔ جو آدمی صحابہ اکرام کے اوپر تہمت لگاتا ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بھی الزام لگا رہا ہے۔ آج کل بھی پاکستان کے ایک مشہور شہنشاہ نقوی جس کا نام ہے، اس مہینے میں 3 دفعہ وہ صحابہ اکرام کی گستاخی کر چکا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ جو ظالمین گمراہ لوگ ہیں ان میں فرعون ہے، حامان ہے، نمرود ہے اور معاویہ ہے اور ابو سفیان ہے۔ باقاعدہ اس کے ریکارڈ پر بیان موجود ہیں، اور ملک کے اندر وہ دندناتا پھر رہا ہے، کوئی اس کو پکڑنے کا۔ یہ اسلامی ملک ہے، ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک لیا تھا۔ آج اسی ملک کے اندر اس نبی کے پیارے صحابہ کے اوپر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں اور ان کو فرعون اور حامان کے برابر قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا قیامت والے دن ہم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ کیا کل ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں پہنچیں گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ساتھ موجود ہوں گے۔ ہم جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوض کوثر پر جائیں گے تو کیا ابو بکر صدیق ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ کیا حضرت عمر فاروق ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے کہ تمہارے ہوتے ہوئے مجھ پر تان کیا جاتا رہا، میری بیٹی کے اوپر تان کیا جاتا رہا، تم زندہ تھے، تم تو ان کو مسلمان سمجھتے رہے، اپنے ساتھ بٹھاتے رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، کیا قیامت والے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ سے یہ سوال نہیں کریں گے؟ کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ صحابہ اکرام کی عظمت کا دفاع کیا جائے، ان کے ناموس کا دفاع کیا جائے؟ کیا قیامت والے دن ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ میرا دین لٹ رہا تھا تو تم نے اس میں اپنا کتنا کردار ادا کیا؟ بعض لوگوں کی عجیب عادت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں بس یہ دین کا کام کرنا مولوی کا کام ہے، نماز پڑھائیں، جمعے پڑھائیں، تقریریں کر لیں اور اسی طرح دین کے مسائل سمجھائیں، یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کیا کام ہے؟ ہم نے نماز پڑھ لی، بات ختم ہوگی۔ یاد رکھیے کہ جس آدمی نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین اسلام کی آگے نشر و اشاعت بھی کرے اور اس دین اسلام کو غالب کرنے میں اپنا کردار بھی ادا کرے، اور جہاں جہاں پر دین اسلام کو خطرہ ہو تو اپنی بھرپور کردار اس میں ادا کرے۔ قیامت والے دن پوچھ ہوگی، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہر آدمی سوچ لے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم کتنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں، ہمارا کتنا کردار اس کے اندر ہے۔ تو لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہترین جماعت
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین جماعت میرے زمانے یعنی صحابہ کرام ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے ساتھ ہے یعنی تابعین، پھر اس کے ساتھ تبع تابعین، سب سے بہترین خیر القرون کا زمانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔